الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ترجمہ: سب سے پہلے لوگوں کا مذہب ایک ہی تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پہ سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے. اس آیت کو بعض علماء نے آیت اختلاف کا نام دیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنے سارے یہ مذاہب اور یہ اتنے سارے فرقے کس طرح سے بنے. سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور ان کی اولاد سے جو ایک قوم وجود میں آئی، وہ جو ہے روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جتنے لوگ تھے وہ سب ایک ہی جماعت تھے، گویا وہ ایک ہی جو ہے وہ مذہب کے پیرو تھے اور وہ مذہب اسلام تھا. اس کے بعد جو ہے لوگوں نے آپس میں اختلاف جو ہے وہ شروع کیا، اور جب انہوں نے اختلاف شروع کیا تو پھر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں نکال لیں اور اپنے اپنے راستوں پر جو ہے وہ نکل گئے اور صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر جو ہے وہ پیغمبر بھیجے اور نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان پیغمبروں نے جو ہے جو لوگ بھٹک گئے تھے ان پر جو ہے وہ سچائی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اللہ نے ان پیغمبروں کو کتابیں بھی دیں اور ان کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ معاملہ جو ہے بالکل صاف ستھرا ایکسپلین کر دیا گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اپنا پیغام پہنچانے میں جو ہے وہ پیغمبروں کو استعمال فرمایا اور پیغمبروں نے اپنا کام احسن طریقے سے مکمل کر دیا. لیکن جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف جو کیا تھا وہ دنیا پرستی کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ دنیا جو ہے ان کو بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ خوبصورت معلوم ہونے لگی. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا اور اللہ کی کتابوں کو بھی جھٹلا دیا. اور سب سے بڑی جو بات ہے جو یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو واپس جو ہے دین حق کی طرف لے آئیں، بد نصیب انسانوں نے اس کتاب کے اندر ہی اختلاف شروع کر دیا جو ان کے اختلافات کو مٹانے کے لیے جو ہے بھیجی گئی تھی. یہ آیت جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے لوگ کس طرح سے مختلف جو ہے وہ مذاہب کے اندر بٹے، لیکن اس کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو یہ جو ہے مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے فرقے بن گئے ہیں اس پر بھی جو ہے ہم کو ایک لرزا دینے والا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں سے مل سکتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے اندر ہی اختلاف شروع کر دیا ہے. قرآن جیسی بین کتاب، صاف ستھری بالکل واضح دلائل کے ساتھ کتاب، لیکن لوگوں نے اس میں بالکل الگ الگ جو ہے وہ مطلب نکال لیے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دین کا اور قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو ہر طرح کی فرقے بازی سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.